بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ریکٹر ناسٹ، اسٹوڈنٹس، میرے وزیر، میں سب سے پہلے تو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دسمبر میں آنے سے اور اب تک ایک کم از کم نسٹ نے وہ چیز پروڈیوس کی جو بڑی بنیادی چیز ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اور پاکستان میں بھی جو لوگ مرتے ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز سے مرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ بڑا مہنگا علاج ہے. تو اس کی ایک تو آپ نے یہ جو آج اسٹینٹس لوکلی پروڈیوس کیے اور جو اس کی بہت بڑا پرائس ڈفرینشیل ہے، ایک تو یہ کام کیا کہ آپ نے ہمیں ہمارا فارن ایکسچینج بچایا، اور دوسرا کہ موقع دیا کہ اور زیادہ غریب مریضوں کا جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کا ہم علاج کر سکیں. تو یہ بہت خوشائن چیز ہے. میں دو چیزیں پہلے کہنا چاہتا ہوں اور اسٹوڈنٹس آپ سے اس کے بعد جو میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں ہیومن پوٹینشیل پہ، یہ سب کچھ ریلیٹڈ ہے. جو پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم میں فیس کرتا ہوں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. تبدیلی پہلے ذہن کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے. ہمارا جو مائنڈ سیٹ جب سے یہ 2 سال میں دیکھ رہا ہوں، جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بن چکے ہیں، جس طرح ہماری گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے، وہ ایک بالکل کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ پاکستان نے جانا کس طرف ہے، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کا آپس میں کیا کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک نیشن اپنا ویژن طے کرتی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے، وہ ویژن بلر ہو چکا ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اور جب اس میں کلیئرٹی نہ ہو تو جو پھر ایک گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی پھر کلیئرٹی نہیں رہتی. لیکن سب سے بڑا پرابلم ہمارا اس وقت کیا ہے، اگر میں ایک پرابلم بتاؤں جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جس کی جب 2 سال پہلے ہمیں گورنمنٹ ملی تو $60 ارب کی اس کی امپورٹس ہوں اور اس کی ایکسپورٹس $20 ارب کی ہوں، اور $20 ارب بھی $25 ارب سے $20 ارب پہ آئی ہو، یعنی امپورٹ کم ہو گئی، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہو پہلے سے. کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ویلتھ جنریشن ہی نہیں ہوتی. جب آپ کے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہوں اور ملک میں کم ڈالرز اندر آ رہے ہوں تو ملک کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا. ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں IMF کے پاس چلے جانا پڑتا ہے. کیوں IMF کے پاس جاتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، ہمارے ریزروز ختم ہو جاتے ہیں. ریزروز نے ختم ہونا ہی ہے جب کہ آپ $40 ارب ٹریڈ گیپ جس ملک میں ہو، وہ پریشر تو ریزروز پہ پڑے گا، فارن ایکسچینج ریزروز پہ. جب ریزروز کم ہوں گے روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. جب روپیہ گرے گا تو مہنگائی آئے گی، کیونکہ ساری چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تیل ہے، جو گیس، جو بنیادی جو پھر ٹرانسپورٹ میں جاتی ہیں، جو بجلی بنانے میں جاتی ہیں، سب مہنگی ہو جاتی ہیں. پام آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم، گھی مہنگا ہو جاتا ہے، دالیں آج کا امپورٹ، وہ سب مہنگی ہو. جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو وہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم نے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے تو زیادہ ڈالرز کو اندر آنا چاہیے ملک کے بنسبت باہر جانا چاہیے. تو چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ چائنیز لیڈرشپ نے کانشیسلی فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو ترجیح دینی ہے، اور انہوں نے جیسے جیسے اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے گئے ان کی دولت بڑھتی گئی. اور انہوں نے ایک گورنمنٹ، پھر ساری جو گورنمنٹ تھی اس ساری گورنمنٹ کا کام تھا ایکسپورٹس بڑھانا، اپنے اندر ملک میں زیادہ ڈالرز لے کے آنے. جب ترکی میں پرائم منسٹر اردوغان آئے، تب پرائم منسٹر تھے، تو ترکی کا بالکل ہمارا حال تھا. وہاں بھی ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد IMF کے پاس جانا پڑتا تھا. ادھر بھی ان کی
ڈیموکریسی ڈسرپٹ ہوتی رہتی تھی. تو پرائم منسٹر اردوغان نے جو ترکی کی تبدیلی لے کے آئے, انہوں نے پلان کر کے اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, سارے ملک کو لگایا کہ بار بار انہوں نے کہا کہ ہماری, میں نے خود ان کی تقریریں سنی کہ ہماری 3 ٹاپ پرائیورٹیز ہیں, ایکسپورٹس, ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس. تو ہم نے تو کبھی کسی سے یہ نہیں سنا کہ آج اگر ہمارا وہ ملک جو سب سے 60s کے اندر ایکچولی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, 60s کے اندر پاکستان کا ڈائریکشن ٹھیک تھا, انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان, لیکن 70s کے اندر ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ آ گیا, وہ بھی کنفیوز مائنڈ سیٹ کہ سوشلزم, اسلامک سوشلزم, اس کے اندر انہوں نے 22 فیملیز کا نام لے لیا کہ جی ساری دولت 22 فیملیز کے پاس چلی گئی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ 22 فیملیز سے ری ڈسٹریبیوشن کرواتے, اس کا جو بھی پروفیٹیرنگ کو ختم کر کے پروفٹ میکنگ کو اٹریکٹیو کرتے تاکہ اور انویسٹر آتے, 22 کی جگہ اور فیملیز ہو جاتی. لیکن وہ پیسہ جو ان سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے وہ پھر نیچے جاتی, تو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے, جو چائنا نے کیا ہے. بدقسمتی سے وہ مائنڈ سیٹ آ گیا, نیشنلائزیشن آ گئی, ہماری جو ساری انڈسٹرائز ہو رہا تھا پاکستان اس کو چوک کر دیا, اور آج تک پاکستان اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلا. تو یہ جو آپ نے, یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سٹینڈز بنائیں گے. ہم ان دنیا میں کم ملک ہیں جو کہ اپنے آپ سٹینڈز بنا رہے ہیں, اور ایکچولی جو ملک نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکے تو اس کے لیے تو اور بہت چیزیں آسان ہونی چاہیے تھیں, لیکن یہ فریکچر تھا. ہماری ڈیفنس پروڈکشن کئی دفعہ ایک جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی تھی اس کی کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کنیکشن نہیں تھی. امریکہ کے اندر جو ساری گروتھ ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کنیکٹ ہوئی ہے ان کی ڈیفنس پروڈکشن سے, اور ملے ہوئے ہیں وہ اکٹھے, تو وہ پاس آن کرتے ہیں ایک دوسرے سے, گین کرتے ہیں. تو ہمارا کوئی کنیکشن نہیں تھا. پھر دوسرا کہ جو انڈسٹری کی اور جو ایکیڈیمیا کی جو لنکیجز تھی وہ بھی نہیں تھی, کیونکہ ساری دنیا میں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں انڈسٹریز کنیکٹڈ ہوتی ہیں ویریس کالجز سے اور فیکلٹیز سے, اور اسی طرح پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو بینیفٹ کرتی ہیں. یہاں ہم گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں, وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کنیکشن ہی نہیں ہے ان کا انڈسٹری کے ساتھ یا جو پاکستان کی نیڈز ہیں. تو یہ بھی دوسری چیز بہت صحیح ڈائریکشن کے اوپر آپ نکل گئے ہیں, کیونکہ جس طرح فواد چودھری نے کہا, اصل چیز تو ایک ملک کبھی بھی صرف کاٹن بیچ کے, یا جس طرح ملیشیا ایک وقت پہ پرائمری پروڈکٹس ربر اور ٹن بیچ رہا تھا, اس سے تو کبھی وہ ایک قوم نہیں اوپر جا سکتی. قوم تو جب ویلیو ایڈ کرتی ہے اپنے پروڈکٹس پہ تو تب اوپر جاتی ہے. تو چھوٹا سا سنگاپور اگر اس کی 300 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں اور ہم 22 کروڑ کے لوگ اور ہماری 25 ارب ڈالر کی اگر ایکسپورٹس بھی ہیں, تو اس میں ایک بڑا غلط ڈائریکشن پہ پاکستان نکلا ہوا تھا. تو اب یہ اس کو ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے اور مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہے. جو ہمیں چیلنج آ رہا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بتانا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ اس ڈائریکشن پہ جو بھی ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی ایکسپورٹس کی طرف جا رہا ہے, جو انڈسٹریلائز پاکستان کو کرنا چاہتا ہے, ویلتھ کریشن کی طرف جاتا ہے, ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو اس کی مدد کرنی چاہیے. ایف پی آر کو مدد کرنی چاہیے. جو باقی ہماری جتنے بھی جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں, وہ بجائے ان کی مدد کرنے کے رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں ان کے راستے میں, کیونکہ مائنڈ سیٹ ابھی تک وہی سوشلسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ پروفٹ میکنگ کو کرائم سمجھا جاتا ہے. وہ 70s میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو 70s کے پولیٹیشنز تھے ان میں ایک ہمارے ساتھ بھی آئے. ہم نے جب پارٹی شروع کی تو مجھے وہ یاد ہے, وہ اپنی تقریر شروع ہی کرتے تھے جاگیردار کو پہلے برا بھلا اور اس کے بعد سرمایہ کار کو برا بھلا. تو اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, تو ملک آگے کیسے بڑھے گا, ویلتھ کریشن کیسے ہوگی. جو ہمارا گورنمنٹ کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہیں کہ ویلتھ کریشن, ایک ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہو, بزنس چلے, باہر سے لوگ آئیں. جو ہمارے سب سے بڑا پاکستان کا ساسا اوورسیز پاکستانی ہے.
لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کا انٹریکشن ان سے نہیں ہے. میرا سب سے پرانا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں جب دنیا میں جاتا تھا تو پاکستانی آتے تھے جو وہاں باہر بیچارے, وہ سب سے زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہے. وہ جب باہر جاتا ہے ملک, جب باہر کے معاشرے میں جب وہ رہتا ہے تو اس کو اپنے ملک کی زیادہ قدر ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ اب جو اسلاموفوبیا باہر, ان کو تو اور زیادہ قدر ہے پاکستان کی. ہم تو وہ خوش قسمت ملک ہیں, اگر ہم اپنی انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں, اگر ہم ریسیپٹیو ہو جائیں, تو سب سے زیادہ اس ملک کو جو بینیفٹ کرے گا وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. ان کا سکلز ہیں, ان کے پاس ہر چیز میں ایکسپرٹیز بیٹھی ہوئی ہے باہر, زبردست انٹرپرنرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایریا میں پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے صرف ایک ملک میں ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ وہ واپس آئے. بدقسمتی سے جب ہماری گورنمنٹ شروع میں آئی تو مجھے بڑی افسوس ہوا کہ ہم وہ ماحول نہیں پیدا کر پائے. ایک دم آ گیا کہ جی یہ ڈیول نیشنل ہے, یہ تو جس طرح کوئی غدار ہو گیا. بھئی وہ ڈیول نیشنل کیوں بنا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا بدقسمتی سے ہم نے اپنی فارن پالیسی اتنی بری طرح کنڈکٹ کی, ہمارا امیج اتنا برا تھا کہ ہر پاسپورٹ ٹریول کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو ہم ان کو اس چیز پہ یہ نہ سمجھے, وہ لوگ ترستے ہیں پاکستان کے لیے, اور ان کے لیے صرف ہم نے ان کے لیے ہم نے صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دی ہے. اور جو ان کے پاس کیپٹل ہے, جو انویسٹمنٹ ہے, کسی کو یہاں اندازہ نہیں ہے کہ جس طرح کی وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر. اس کے بعد ہماری جو لنکیج ہے چائنا کے ساتھ, وہ ہمارے لیے بہت بڑی, اس ملک کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. لیکن نمبر 1 ہمارا ایسٹ اوورسیز پاکستانی تھا. اور اس کے لیے پھر سے میں کہتا ہوں کہ ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ہم جو اب کوشش کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا, کہ جب تک ہم اس ملک میں اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے نہیں, جب تک کہ ہم یہ جو سٹینٹس امپورٹ سبسٹیوشن نہیں کریں گے, اپنے ڈالرز نہیں بچائیں گے, جب تک ہمارے پاس ایک ڈالر کا سرپلس نہیں ہوگا, ہم تو پھر اسی وشس سائیکل میں ہر تیسرے سال کے بعد IMF کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ ہماری امبیلنس ہو جائے گا, ٹریڈ امبیلنس یا کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنس. اچھا جی, میں آپ کیونکہ مجھے موقع کم ملتا ہے آج کل اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا, تو یہ بڑا ضروری ہے میں آپ سے جو اپنا یہ ایکسپیرئنس شیئر کروں, کیونکہ میرا پاس شاید وہ ایکسپیرئنس ہے جو دنیا میں بڑے کم پاکستانیوں میں بہت کم لوگوں میں ہے, کہ دونوں ایک پاکستان کا ایکسپیرئنس اور ایک پھر میری بڑی ایک طویل عرصہ گزارا مغربی معاشرے میں, اور اس کو بڑا کلوزلی اندر سے اس کو آبزرو کیا. اور پھر میری ایکسپیرئنس اسپورٹس مین کا علیحدہ, پھر ایک پورا ایک ادارہ بنانا, اسکریچ سے کھڑا کرنا پورا ہاسپٹل, اور اس کے لیے جو فنڈ ریزنگ, اور وہ ایک اور ایکسپیرئنس تھا. اور پھر تیسرا پالیٹکس میں ایکسپیرئنس, جو کہ سب سے یونیک ایکسپیرئنس تھا, کہ ایک اپنی پارٹی بنا کے اور یہاں پہنچنا. تو جو میں آپ کو اپنے ایکسپیرئنس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے جو میں آپ کو ایک لیسن دینا چاہتا ہوں, جو آپ کے لیے بڑا کام آئے گا, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو ایک چیز سمجھ جائیں کہ انسان کے پاس وہ پوٹینشل ہے جو کسی اور اللہ کی مخلوق کے پاس نہیں ہے. جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, تو وہ بڑا ریلیونٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ اللہ نے جب شیطان نے نہیں جھکا تو اللہ نے تب کہا کہ میں نے ان کو وہ پاور دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی, جو وہ نالج دی ہے. نالج پاور ہوتی ہے. تو یہ پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشل کو پہچانتے نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں, ہم اپنی جو ویژن ہے جو زندگی کی اس کو اتنی محدود کر لیتے ہیں کہ اپنا ہی پوٹینشل کو کیپ کر دیتے ہیں, ہم اپنے اوپر لمیٹیشنز لگا دیتے ہیں. اور ہم اللہ کی وجہ, جس طرح مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. اللہ نے آپ کو وہ پوٹینشل دیا ہے جو شاید ہی کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی 5-10% پہ پہنچتا ہے.
تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے پوٹینشیل کو کیسے ریئلائز کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے پورے جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ان پہ کیسے پہنچنا ہے. تو اس کے جو نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے زندگی کی، آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اور یہی پھر ایونچولی ملک پہ بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ ملک کیا بننا چاہتا ہے. کیا وہ کسی نے کہا جی ایشین ٹائیگر بننا چاہتے ہیں؟ ایشین ٹائیگر تو کوئی ایک ویژن نہیں ہونی چاہیے ملک کی. تو ڈیفائن کریں پہلے کہ آپ ایک انسان کیا بننا چاہتا ہے، اور جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. مثلا میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میرے سے بڑے زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے تھے، لیکن وہ جب ٹیسٹ ٹیم میں آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس انہوں نے زندگی میں اچیو کرنا تھا وہ کر لیا، وہ ادھر ہی رک جاتے تھے. کئی کھلاڑی جو بہت زبردست کھلاڑی تھے، جیسے انہوں نے کرکٹ چھوڑی، کرکٹ میں بڑی چیزیں سیکھتا ہے. دیکھیں آپ مقابلہ سیکھتے ہیں، اسپورٹس میں سیکھتے کیا ہے؟ اسپورٹس میں اسٹرگل کرنا سیکھتے ہیں. کوئی بھی اوپر نہیں پہنچ سکتا جب تک ایک بڑے پروسیس سے نہ گزرا ہو، محنت نہ کی ہو اس نے. تو جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں اور آپ ریٹائر ہو گئے، اب جب ریٹائر ہوتا ہے انسان تو کیا اس کا مطلب بس وہ ساری زندگی اب کرکٹ کی باتیں کرتا رہے؟ تو اس کا وہی پوٹینشیل ختم ہو گیا. لیکن اگر اس نے سیکھ لیا اسٹرگل کرنا، تو میری کنٹینشن ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بیسکلی اس کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ زندگی میں اوپر جاتا ہے کیسا انسان. اور اس لیے ہر چیز کے اندر آپ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں. اس لیے ایک چیز یاد رکھنا کہ انسان کا جو پوٹینشیل ہے وہ لمٹ لیس ہے. آپ جو چاہتے ہیں بن سکتے ہیں، اور اپنی سوچ چھوٹی نہ رکھیں. جو سب سے چھوٹی سوچ ہوتی ہے، جو ویژن ہوتی ہے، وہ پیسہ بنانا ہے. میں اپنی زندگی میں بڑے قابل، اپنی یونیورسٹی میں بھی ملا، ایچ ایس این میں بھی بڑے قابل لڑکے تھے، لیکن وہ کیوں زیادہ اوپر نہیں گئے؟ مطمئن ہو گئے مٹیریل کمفرٹ سے. جو مٹیریلزم جس کی صرف ویژن یہ اس پہ رک جاتی ہے کہ میں نے پیسہ بنانا ہے، میں نے کمفرٹ کرنا ہے، یہ بڑی چھوٹی ویژن ہوتی ہے. جو میرا نچوڑ ہے زندگی کا وہ یہ کہ ساری زندگی کا فلسفہ نماز کے اندر اس چیز پہ آ جاتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو غلط راستے اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یہ جو اللہ کہتا ہے نا 5 وقت نماز پڑھو، یہ بھی بائی دا وے میں نے بڑی لیٹ اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھا. یہ ہے زندگی کا آپ کا فلسفہ. کیونکہ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو کس کو اللہ نے نعمتیں بخشی؟ اپنے پیغمبروں کو. سب سے زیادہ جو ان کے حبیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نعمتیں بخشی. تو کیا ان کی زندگی آسان تھی؟ کمفرٹیبل زندگی تھی؟ بڑی مشکل زندگی تھی. جیسے ہی اللہ نے ان کو کہا کہ پیغام دو دنیا میں جا کے، تو جیسے ہی وہ اللہ کے پیغمبر بنے ان کی زندگی تو مشکل ہوتی گئی. تو کیا ہم وہ مشکل زندگی مانگ رہے ہیں؟ وہ ہے. اور اس کے اندر جو دوسری چیز اب آتی ہے کہ ہم سب کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ خوشی چاہتے ہیں نا. ہم جو بھی چیز ہم سمجھتے ہیں پیسہ بنائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہوگی، بچے ہوں گے، خوشی مل جائے گی، ہم خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ ہم صرف ایک چیز مانگے نماز میں، ان کے راستے پہ لگاؤ جن کو تو نے نعمتیں بخشی؟ تو ان سارے پیغمبروں کے بڑے مشکل راستے تھے، اور سب سے بڑے جو اللہ نے سب سے زیادہ، جو اللہ کے سب سے قریب تھے انسان، ان کی تو آپ زندگی پڑھ لیں. جو 23 سال تھے نبوت کے بعد، وہ بڑے مشکل تھے ان کے لیے. لیکن اس سے کیا چیز اور سامنے آتی ہے کہ ہم جو خوشی ڈھونڈتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں جسمانی خوشیوں کے اوپر، پیسے سے اور جو بھی نشے سے. یہ ساری عارضی پلیجر سیکنگ کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں خوشی سے. خوشی آتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے،
روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے، روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے جب اس راستے پہ چلیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشیں۔ یہ ایکچولی میری ساری زندگی کا یہ تجربہ یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں خوشی غلط جگہ۔ ہم جب شروع میں یہاں فلمیں دیکھتے تھے، ویسٹرن فلمیں، جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو ہماری عجیب عجیب کانسیپٹ تھے خوشی کے، کہ خوشی کیا ہے، ہم یاٹ پہ جا رہے ہیں سمندر میں، یہ بڑی خوشی ہے جناب، بیچ پہ وہ ہم تو یہ دیکھتے تھے نا، ہم نے تو فلموں میں دیکھا ہوتا۔ تو جب ہم بیچ پہ پہنچے کرکٹ کی وجہ سے تو ہم نے دیکھا ہم پاگل ہو گئے، گرمی کے اندر ہم لیٹے ہوئے ہیں، ہم یہاں 6 مہینے گرمی سے بچتے ہیں، ادھر ہم گرمی میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جناب، کیونکہ ہم نے سنا تھا یہی ہے خوشی کا طریقہ۔ یا پھر وہ کشتی پہ جاؤ جی، یاٹ کے اوپر ہالیڈیز، وہ بھی جب گئے مجھے تو سی سکنس ہو گئی دوسرے دن۔ تو ہم خوشی جو سمجھتے ہیں کہ جدھر خوشی ہے ادھر نہیں ہے، خوشی آپ کو ملتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ اور روح خوش میری کب ہوئی؟ کیونکہ مجھے تو کرکٹ میں سب سے زیادہ اپنے جب میں کھیلتا تھا اللہ نے مجھے وہ کامیابی دی اور وہ ہائٹس دی جو اس وقت تو کسی کو نہیں ملی تھی۔ لیکن جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا دروازہ کھلا پہلے دن، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو مجھے خوشی تب ملی۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خوشی اللہ دیتا ہے، کیونکہ آپ کی روح جب خوش ہوتی ہے اس کا مطلب آپ صحیح راستے پہ ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم سارا وقت خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ سارا فلسفہ ادھر ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے خوشیاں دی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ یہ آپ کو قرآن بار بار کہتی ہے کہ سوچو، ڈیلیبریٹ کرو، جائزہ لو، اپنی زندگی کا دیکھو، ہر جگہ اللہ کے اشارے ہیں۔ جتنا آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے کہ وہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ کا راستہ کیا ہے، جو آپ کا قبلہ کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ 2 چیزیں سائنس آپ کو کبھی نہیں بتا سکے گی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جب ہم مرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے۔ اس کی صرف اور صرف آنسر اللہ نے جتنے بھی دنیا میں اپنے مذہب دیے ہیں انہی کے اندر صرف آنسر ہے، کسی سائنس میں نہیں اس کی آنسر۔ اور وہ اس کے اوپر وہ سارا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ آپ سب کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے، یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا پوٹینشیل کتنا ہوگا، کدھر تک آپ دنیا میں پہنچیں گے۔ نمبر 2، جتنی آپ کی بڑی ویژن، اونچی ویژن ہوگی، اتنی آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زندگی جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بڑی کسی بھی ویژن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹریٹ لائن میں زندگی نہیں جاتی، ہمیشہ سائیکلز میں جاتی ہے۔ جو آپ کو آپ کی کامیابی وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ دونوں اوپر اور نیچے سائیکل پہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جو اوپر کے سائیکل کے اوپر کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا نیچا سائیکل زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو نچلے سائیکل کے اوپر جب برا وقت ہوتا ہے اس میں سیکھتا ہے، سول سرچنگ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر محنت کر کے پھر جب آتا ہے تو اس کا سائیکل وہ اور اوپر چلا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی زندگی کی سٹرگل جاتی ہے۔ جو نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بزنسز میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، جب ان کو لاس ہوا، جب بزنس میں پرابلمز آئے تو انہوں نے شارٹ کٹ لے لی، انہوں نے فراڈ کر دیا بچنے کے لیے۔ تو جب آپ نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ اوپر نہیں واپس آ سکتے۔ تو جو نچلے سائیکل کے اوپر جب مشکل وقت ہوتا ہے اس میں صبر کرتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار آزماؤں گا۔ اللہ کی آزمائش بار بار آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں، تو کبھی کسی نے آپ ان کی کتنی بھی لائف ہسٹری پڑھیں، کبھی کسی نے ان کو ڈیمورلائز دیکھا، کبھی کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈپریس ہو گئے ہیں۔ وہ ہر آزمائش کو لیتے تھے اللہ کی طرف سے، اور پھر
جو مقام اللہ نے ان کو دیا، تو کسی نے بھی، آپ چاہے اسلام کے آپ مسلمان ہیں یا نہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو وہ مقام ملا ہی نہیں، نہ مل سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کی وجہ ہے، اور اسی لیے قرآن کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. میں نے کئی دفعہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس چیز کی، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ہم ان کی زندگی کیسے ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ قرآن نے اس لیے ہمیں کہا ہے، اللہ کو نہیں پتا وہ ان کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ. ہم ان کو صرف یعنی جو نیگیٹو سائڈ ہے سیکولرزم کی، ہم یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو دین کی طرف کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. وہ ہماری ڈیلی زندگی کے اندر لیسنز آتے ہیں. جتنی آپ ان کی زندگی اسٹڈی کریں گے، آپ کو ہر وقت زندگی کے اندر وہ ڈائلیماز ہوں گے. 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ کیونکہ دن میں، مجھے کئی دفعہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ 2 راستے آ جاتے ہیں، اس راستے پہ جانا ہے، اس راستے پہ جانا ہے. کئی دفعہ آپ کو یہ پرابلم، آپ کو ہر وقت جتنی آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے 2 راستے آ جائیں گے. اور وہی ہوتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی فیلئر کے راستے. وہی ہے کہ ان کے راستے جن کو نعمتیں بخشیں، یا وہ راستے پہ چلے جاؤ جو آپ کی تباہی کا راستہ ہے. اور پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ کئی چیزوں کو جو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے بری ہیں، اور جن کو آپ برا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہیں. اس میں بھی جب آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو. کئی دفعہ ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت، صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو کٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کریں. آسان راستہ لے لو، کمپرومائز کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کو NRO دے دو. آسان راستہ ہے، زندگی آسان ہو جائے گی، چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے، 3 سال گزر جائیں گے. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بہتری کا راستہ ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. اس میں بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے بڑی زبردست اپرچونٹی دی ہے. نسٹ کی جو بھی ریکٹر صاحب آپ نے باتیں کی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی کوالٹی کی یونیورسٹی بن رہی ہے، اور اتنے تھوڑے ٹائم میں، کیونکہ 29 سال 30 سال تو کوئی زندگی نہیں ہے ایک یونیورسٹی کی. اس کے اندر ایک ماشاءاللہ آپ کی سٹینڈرڈز آ رہی ہیں، آپ نئی چیزیں کر رہے ہیں، آپ ہوپ دے رہے ہیں ملک کو. آپ کو دیکھتے دیکھتے اب اور بھی یونیورسٹیز کوشش کریں گی، ان کی بھی لنکیجز انشاءاللہ ہم کریں گے انڈسٹری کے ساتھ، تاکہ وہ بھی محنت کریں اور وہ بھی اپنے ڈیولپ کریں، نئی چیزیں کریں. تو آپ ایک راستہ بھی دے رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کو، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے. مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ آپ یہ ٹریل بلیز کر رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے لیے. اور میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری آپ کی سپورٹ کرے گی، ساری ایک ہائر ایجوکیشن کی، نالج اکانومی کی، بلکہ ایجوکیشن کی ہم پوری سپورٹ کریں گے. ہمارا جیسے ہمارے، اور انشاءاللہ ملک صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے، جیسے ہمارے فائنینشیل حالات بہتر ہوتے جائیں گے، جو ہم ویلتھ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسی ہماری ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی، تو نمبر 1 پرائرٹی ہماری ہوگی نالج اکانومی کی طرف. اپنے ایجوکیشن کے اوپر، ہائر ایجوکیشن پہ، ریسرچ پہ ہم میکسیمم اپنی توجہ دیں، تاکہ وہ اتنا بڑا ہمارا پوٹینشیل ہے. ہمارا 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے، انٹرپرائزنگ لوگ ہیں ہمیں اگر ایکسپرٹیز چاہیے تو ہمارے اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی ہم ایکسپرٹیز اٹریکٹ کر سکتے ہیں واپس پاکستان میں. ہم نے جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے شروع کیا تو سب نے مجھے کہا نہیں بن سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا ایک اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی کینسر ہاسپٹلز ہیں
ان کے اندر ایکسپرٹیز ساری باہر سے دنیا فارنرز آ کے کام کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں بنا سکے؟ کیونکہ ہمارے پاس باہر ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے تھے، ڈاکٹرز بیٹھے تھے. جیسے ہم نے ان کو انوائرمنٹ دی وہ پاکستان آ گئے اور انہوں نے وہ ایک کامیاب ہاسپٹل چلا دیے، جو کہ آج دونوں شوکت خانم کو ایک انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی، یہ دنیا میں سرٹیفائی کرتے ہیں ہاسپٹلس کی کوالٹی. تو 4 پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے سرٹیفائڈ ہیں، 2 ان میں سے شوکت خانم لاہور اور پشاور ہے. میں پھر سے جی آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور آخر میں میرا لاسٹ ورڈ آپ سب کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، جب میں کرکٹ کھیلنے گیا پہلی دفعہ انگلینڈ، 18 سال کا تھا میں، تو ہمارے سینئر پلیئرز نے ہمیں کہا کہ، اور ان دنوں میں تو نئی نئی آزادی ملی تھی نا، تب تو بڑا انفلوئنس تھا کلونیلزم کا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انگریز سے تو جیتنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم اگر عزت سے ہار کے آگے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. اب یہ سوچیں کہ 18 سال کا لڑکا وہ بڑے خواب دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے آگے سے کہتے کہ جی عزت سے ہار گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو مائنڈ سیٹ تھا. اور وہ 10 سال تک جب میں کرکٹ کھیلتا رہا، ہماری ٹیمیں اچھی بھی ہو گئی، ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے میں سیلف بلیف ہی نہیں تھا. ہم اپنے آپ کو بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں. اور جب اس کے بعد ہماری جو 80s کے اندر ٹیمیں آئیں، وہ اتنی اچھی ٹیمیں نہیں تھیں جو کرکٹ جانتے ہیں. 70s میں ہماری زیادہ کوالٹی کے پلیئرز تھے 80s کے بنسبت، لیکن وہ ٹیم اس لیے جیتنا شروع ہو گئی، اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، سیلف بلیف آ گیا کہ ہم جیت سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں ہمیں ایک سیلف بلیف چاہیے کہ ہم سب کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہمارے میں ابیلٹی ہے، ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سیلف بلیف نہیں ہے. اور سیلف بلیف آپ کے انڈیویجولز کے لیے اسٹرگل سے آتی ہے. جب آپ ایک نچلے سائیکل سے پھر اوپر اٹھتے ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں مشکل وقت کا. جیسے جیسے آپ یہ سائیکل سے اوپر جاتے جاتے ہیں، آپ میں ایونچولی سیلف بلیف آ جاتی ہے. سیلف بلیف یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مشکل آئے گی میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اور وہ ہوتی ہے پھر ایک وننگ سوچ آ جاتی ہے. وہ ایک قوم میں آ جائے قوم اٹھ جاتی ہے، وہ ایک انڈیویجول میں آ جائے وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ جو ایک کرکٹ ٹیم میں آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا جب اس اپنے آپ اندر بلیف کرنا شروع کرتی ہے. یہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں، کہ اپنے اندر بلیو کریں کہ کوئی بھی ہم دنیا کا کوئی بھی ہمارے سامنے آئے ہم سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.